ساتھ آج میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے ویمنز ونگ کا میٹنگ کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ ہو، اس ملک کے عورتوں کے ایک بہت بڑا کردار رہا ہے، اور آپ کی جد و جہد کی وجہ سے، آپ کی محنت کی وجہ سے ہم نے مسلم دنیا کا پہلا خاتون وزیر اعظم بھی منتخب کرا. ایک بار نہیں، 2 بار منتخب کروایا. اب ہم گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ ان کی جد و جہد میں ان کی شانہ بے شانے کھڑے ہیں. یہ جد و جہد ہے سرزمین بے آئین کو آئین دلوانے کا. یہ جد و جہد ہے گلگت بلتستان کے عوام کو اپنے حق حکمیت کا حقوق دلوانے کا. یہ جد و جہد ہے گلگت بلتستان کے عوام حق ملکیت کا حقوق دلوانے کا. یہ جد و جہد ہے گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو، گلگت بلتستان کے عوام کو حق روزگار دلوانے کا. اور اس جد و جہد میں آج سے نہیں، جب سے میں عملی سیاست میں آیا ہوں، میں گلگت بلتستان کے کارکن، گلگت بلتستان کے تنظیم اور گلگت بلتستان کے عوام کے اس جد و جہد میں اپنا حصہ بھی چلتا آ رہا ہوں. ہمارا یہ اب تیسری دورہ ہے گلگت بلتستان کا، اور آپ نے ہمیشہ ہمارا شاندار استقبال کیا. لیکن یہ جو دورہ ہے یہ صرف ایک الیکشن کے لیے نہیں ہے، یہ گلگت بلتستان کے عوام کے مستقبل کے سوال ہے. ہم وہ واحد جماعت ہے جس کے 2018 کے منشور میں گلگت بلتستان کے عوام کو ان کا حقوق دلوانا، صوبہ بنانا، نیشنل اسمبلی میں سینٹ میں ممبرز بٹھانا، فائنینشل حصہ دلوانا، اس میں اضافہ کروانا کا وعدے کیے گئے ہیں. آج الیکشن کے دور میں باقی جماعتوں باتیں کرتے ہیں، ہم وہ واحد جماعت ہے جن کا منشور کا حصہ ہے. اور اس اہم وقت میں ہم گلگت بلتستان کے عوام کے تعاون چاہتے ہیں. ہم اس لیے گلگت بلتستان کا چپا چپا کا دورہ خود کر رہے ہیں. وہاں آپ کا منشور کے بارے میں بتا رہے ہیں اور عوام سے بھی اپیل کر رہے ہیں، گلگت بلتستان کے باسیوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے. ایک بار پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے. جیسے آپ نے بھٹو شہید کے ساتھ دے کے گلگت بلتستان سے FCR کا نظام کا خاتمہ کیا، جیسے آپ نے بھٹو شہید کے ساتھ دے کے گلگت بلتستان سے راجگیری نظام کا خاتمہ کیا، جیسے آپ نے شہید بھٹو کے ساتھ دے کے گلگت بلتستان کے عوام کے بھوک اور غربت پہ کمی لے کر آئے تھے، گندم کی سبسڈی دلوائے تھے، چینی کی سبسڈی دلوائے تھے، نمک کی سبسڈی دلوائے تھے، کپڑا تک کی سبسڈی دلوائے تھے، پیٹرول کی سبسڈی دلوائے تھے. جیسے آپ نے شہید بیوی کے ساتھ کیا، اور نہ صرف ہر مرد کو مگر ہر عورت کو آواز دلوایا. پاکستان کی مسلم دنیا کی عورت کو انٹرنیشنل سطح پہ اپنا آواز بلند کروا دیا. گلگت بلتستان میں LFO کے تحت اپنے سیاسی آزادی اور جمہوری آزادی حاصل کیا تھا. جیسے آپ نے صدر زرداری کے ساتھ دے کے، پیپلز پارٹی کے ساتھ دے کے گلگت بلتستان کے عوام کو شناخت دلوایا، نام دلوایا، گلگت بلتستان کا اپنا نام اپنایا. جیسے آپ نے صدر زرداری کے ساتھ دے کے گلگت بلتستان کو صوبائی اسمبلی دیا، گلگت بلتستان کو وزیر اعلیٰ دیا، گلگت بلتستان کو گورنر دیا، گلگت بلتستان کا نوجوانوں کو 25,000 جابز دلوائے تھے. گلگت بلتستان کے غریب ترین عورتوں کو آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت ان کی جیب میں پیسہ دلوایا. وہ آج تک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ویسے ہی آپ نے ایک بار پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے.
اپنے میرے ساتھ دینا ہے جیسے آپ نے بی بی شہید اور بھٹو شہید کے ساتھ دیا تھا. اور ہم نے مل کے گلگت بلتستان کے عوام کا جو مستقبل ہے، جو آپ کا سندھ ہے، اس کو طے کرنا ہے. یہ نہ صرف ایک الیکشن ہے مگر گلگت بلتستان کے عوام کے اور نوجوانوں کے مستقبل کا سوال ہے. آپ نے ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے کر گلگت بلتستان کو 15 نومبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے کے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا ہے. آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے کے گلگت بلتستان کو حق حقیقت دلوانا ہے. آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے کے گلگت بلتستان کو حق ملکیت دلوانا ہے. اور یہ جدوجہد ہم اکیلا نہیں لڑ سکتے، نہ ہی ہم یہ صوبہ گلگت بلتستان کے 50% کے لیے بنا رہے ہیں. ہم گلگت بلتستان کے 100% کے لیے بنا رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اگر گلگت بلتستان کو صوبہ بننا ہے تو گلگت بلتستان کے عورتوں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. گلگت بلتستان کی خواتین نے ہمارے شانے بشانے کے ساتھ کھڑے ہونے پڑیں گے. اگر آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو، اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا طاقت بنتی ہو جیسے آپ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں بنی، تو پھر ہم صوبہ بھی بنائیں گے، ہم روزگار بھی دلوائیں گے، ہم بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ بھی کریں گے. ہم نہ صرف آئینی حقوق دلوا کے آپ کو آزادی دلوائیں گے، جمہوری آزادی دلوائیں گے، مگر آپ کو بھوک سے آزادی دلوائیں گے، غربت سے آزادی دلوائیں گے اور بے روزگاری سے آزادی دلوائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جہاں ہم نے مردوں پہ معاشی مزدوروں کے لیے، کسانوں کے لیے، مرد کے لیے روزگار کا مواقع پیدا کیے، معاشی مواقع پیدا کیے، وہاں ہم نے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے معاشی مواقع اس لیے پیدا کیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جانتی ہے کہ جب تک عورت اپنا کردار نہیں اپناتی ہے معیشت میں، تب تک آپ کا معاشی ترقی نہیں ہو سکتا. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے معاشی پروگرامز لے کر آئے. اس لیے ہم جانتے ہیں کہ جب عورت معیشت میں اپنا کردار ادا کرتی ہے تو ترقی ہوتی ہے. اس لیے جب ہم معاشی فائدہ کے لیے سوچتے ہیں تو ہم عورت کے لیے سوچتے ہیں. انشاءاللہ تعالی جب آپ یہاں حکومت بنائیں گے، ہم نہ صرف بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے، لیکن جو ہم صوبہ سندھ میں پیپلز پاورٹی ایلیویشن پروگرام چلا رہے ہیں، جس سے تحت لاکھوں عورتیں فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم غریب ترین عورتوں کے لیے بلا سود قرضے دیں گے تاکہ وہ اپنا کاروبار چلا سکے، اپنا گھر میں اپنا حصہ بھی ڈال سکے. یہ انقلابی پروگرام ہوگا جو صرف اور صرف گلگت بلتستان کے عورتوں کے لیے ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالی ہمیشہ اپنا سیاسی کردار ادا کرتی ہیں. اس لیے میں آج بھی فخر کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان بھی اپنی تاریخ بنا رہی ہے. اور ہمارا اپنا سعدیہ دانش صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نظریہ آگے لے کے چلتے ہوئے الیکشن دیامیر میں لڑ رہی ہے. ہم نے پہلے بھی جہاں سازش چلا کہ عورتوں کو دیامیر میں ووٹ نہ ڈالنے کی اجازت دے، ہم نے جدوجہد کر کے اس سازش کو ناکام کروایا اور عورتوں سے ووٹ دلوائے. اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیامیر میں عورتوں کو الیکشن میں حصہ نہیں ڈالنے دیں گے.
ہم بیامر میں عورتوں کو الیکشن نہیں لڑنے دیں گے. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالیہ ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں, یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھی ہے. یہ آپ کی دھمکیوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گی, یہ آپ کے ڈر سے نہیں ہٹیں گے. آپ نے ہم سے, ان ظالموں نے ہم سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو, ان ظالموں نے ہم سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہم سے چھینی تھی. لیکن ان سب تمام ظالموں کے لیے یہ جواب ہے کہ ہمارا کارکن سعدیہ دانش بیامر میں الیکشن لڑ رہی ہے. آپ ہم سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تو چھینی ہے, مگر آپ گلگت بلتستان کی ہر عورت بے نظیر بھٹو بننے کو تیار ہے. ہم آپ کے مدد کے بغیر یہ الیکشن نہیں جیت سکتے. آپ کے ووٹ کی طاقت کے بغیر پاکستان پیپلز پارٹی یہ الیکشن نہیں جیتے گی. اگر گلگت بلتستان کے عورت کے ووٹ میرے ساتھ ہو, اگر گلگت بلتستان کے مائیں بہنیں ہمارے ساتھ ہو, تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتا. ہم واضح اکثریت کے ساتھ جیتیں گے, اور گلگت بلتستان کے 100% پاپولیشن, مرد ہو یا عورت ہو, اقلیت ہو یا اکثریت ہو, ہم سب کے خدمت کریں گے, معاشی انقلاب لے کر آئیں گے, ان کو اپنے حقوق دلوائیں گے. یہ ہمارا تاریخ ہے, ہم اپنا تاریخ دہرانے نکلے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنا سیاسی کارکن کو آگے رکھے ہیں. پہلے بھی ہم نے سیاسی کارکن کو وزیر اعلیٰ بنایا, اور 15 نومبر کے بعد ہم جیالہ کو وزیر اعلیٰ پھر بنائیں گے. باقی جماعتوں کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار ٹھیکے پہ لیے گئے ہیں, کسی نے کسی ایک جماعت سے, کسی نے ایک دوسرے جماعت سے, مگر پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے سیاسی کارکن یہ الیکشن لڑ رہے ہیں, اور ہم صرف اور صرف سیاسی کارکن کی محنت کو ریوارڈ کرتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی 15 نومبر کے بعد ہم نہ صرف گلگت سے ہر سیٹ اٹھائیں گے, مگر بلتستان سے بھی اٹھائیں گے, جیالہ وزیر اعلیٰ بنائیں گے, اور گلگت بلتستان کا مستقبل تبدیل کریں گے. اب فرض آپ کا ہے کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ویمنز ونگ نے, پاکستان پیپلز پارٹی کے عورتوں نے مل کے جدوجہد کرنا ہے. میں نے نہ صرف مردوں کا ووٹ چاہیے, مجھے ہر گلگت بلتستان کی عورت کا ووٹ چاہیے, ہر ضلع میں ووٹ چاہیے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. عورتوں کو پتہ ہوتا ہے, ان کو سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ معاشی صورتحال کیا ہے, کچن چلانا کتنا مشکل ہو چکا ہے, بچہ کو اسکول بھیجنا کتنا مشکل ہو چکا ہے, دوائیوں خریدنا, اپنے بزرگوں کا خیال رکھنا کتنا مہنگا ہو چکا ہے. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے مجھے آپ کا ساتھ چاہیے. جیسے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہمیشہ غریبوں کے ساتھ دیتی تھی, مظلوموں کے ساتھ دیتی تھی, اور ہاں عورتوں کے ساتھ دیتی تھی, ویسے پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی آواز بنے گی. پاکستان پیپلز پارٹی آپ کا ہر مسائل حل کرے گی. پاکستان پیپلز پارٹی یہ مہنگائی کی سونامی, یہ مہنگائی کے سیلاب کا خاتمہ کرے گی. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی یہ ماضی میں کیا ہے. آپ نے ہر عورت کو سمجھانا ہے, ہر ووٹر کو سمجھانا ہے کہ اگر آپ نے مہنگائی کا خاتمہ چاہیے, بے روزگاری کا خاتمہ چاہیے, غربت کا خاتمہ چاہیے, اپنے حقوق چاہیے, اپنے زمینوں کا مالک بننے ہیں, اپنے معدنیات کا مالک بننے ہیں, تو ایک ہی جماعت ہے اور پیپلز پارٹی ہے. آپ کو پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ آپ کے سامنے ہے. ماضی میں بھی ساری جماعتوں نے بے روزگار کروایا ہے گلگت بلتستان کے عوام کو.
آج بھی چاہے وہ آپ کا پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کوآپریشن ہو یا ہر ادارہ ہو، وہاں سے عوام کو بے روزگار کروایا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی نے تاریخی روزگار دیا، پیپلز پارٹی نے تنخواہ میں اضافہ کیا، 150% اضافہ کیا، ہمارا سپاہیوں کی تنخواہ میں 175% اضافہ کیا، پیپلز پارٹی نے پینشنز میں 100% اضافہ کیا۔ اب اگر ہم نے مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں عوامی معاشی پالیسیز چاہیے جس میں تنخواہ میں اضافہ ہو، جس میں پینشن میں اضافہ ہو، جس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ ہو۔ تو ایک بار پھر میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ نومبر 15 نومبر ہمارا امتحان کا دن ہے، آپ کا امتحان کا دن ہے، آپ کا جدوجہد جس میں آپ کا خون پسینہ شامل ہے، آپ کا اپنا صوبہ بنانے کے لیے، آپ کا اپنا حق حکمیت چھیننے کے لیے، حق ملکیت لینے کے لیے ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دو۔ جیسے ہم نے ماضی میں آپ کو مایوس نہیں کیا، پھر سے ہم مایوس نہیں کریں گے۔ اور خاص طور پہ میرے ڈیامیر کے بہنوں اور میرے ڈیامیر کے بھائیوں سے اپیل ہے کہ میں سعدیہ دانش پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی کارکن جس کی قربانیاں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی کارکن ہے، اپنا نمائندہ ڈیامیر بھیج رہا ہوں۔ آپ نے ساتھ دینا ہے، منتخب کروانا ہے، تیر پر تھپا دلوانا ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالی جیت آپ کی ہوگی، جیت گلگت بلتستان کی ہوگی، جیت پیر کی ہوگی۔ جیے بھٹو۔ السلام علیکم جمیل، آپ پہنچ